میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن شریف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق اللہ العظیم۔ ہمدرد شورا میں روایت رہی ہے کہ جو بہت ہی ممتاز اشخاص یہاں بلائے جاتے ہیں، جنہیں مدعو کرتے ہیں، تو ان کو ہمدرد شورا کا ممبر بنایا جائے۔ اور یہ ہوا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ ہماری آئیے اور ہمارا ممبر بنیے اور شورا میں خطاب کریں۔ اسی طرح کی ایک بہت ہی ڈسٹنگوش شخصیت کراچی کی کیا پاکستان کی بیرم اواری صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی، بیگم صاحبہ کی طرف سے آئی اور میں بھی شامل ہوں اس میں، کہ وہ ہمدرد شورا کے ممبر بن جائیں۔ تو انہوں نے ممبرشپ فارم پہ دستخط کر کے ہم کو بھیج دیا ہے، اور بیگم صاحبہ کی آپ لوگوں کو ہی اور میری مرضی سے ان کو ہم ممبر بناتے ہیں۔ تو بہت ہی ڈسٹنگوش شخصیت ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلم ہو، نان مسلم ہو، اینی پاکستانی جو ہے وہ یہاں کا ممبر بن سکتا ہے۔ تو اب یہ بیرم اواری صاحب جو ہیں، ان کے متعلق تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ خدمات بھی ہیں ان کی، بہت بڑے بزنس مین ہیں، کئی ہوٹل چلاتے ہیں، تو یہ ہمارے ممبر ہو گئے۔ یہ آپ کو مطلع کرنا چاہوں۔ اب ہم آج کے موضوع پہ آتے ہیں۔ تو بے انتہا اہم موضوع ہے۔ بیگم صاحب نے اس سلسلے میں پاکستان میں بڑھتی جرائم کی شرح، اسباب سدباب اور حکمت عملی، وہ آپ نے دیکھا۔ میں ڈاکٹر ثنا سے کہوں گا کہ وہ ذرا پڑھ کے سنا دیں، جب تک اور ممبران بھی آئی جائیں گے۔ ڈاکٹر بہت شکریہ جناب حاذق الخیری صاحب۔ ہمدرد شورا کی جس روایت کا اور ممبرشپ کے حوالے سے ذکر کیا، میں ان کی تہہ دل سے مشکور ہوں، اور بہرام صاحب کی نئی ممبرشپ پہ ان کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ ہمدرد شورا کی روایت ہے، اور حکیم صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ مائنورٹیز کو خاص طور پہ اس میں حصہ دیا جائے، ممبرشپ دی جائے۔ تو اس حوالے سے ایک مثبت پہلو اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی خصوصی ہدایت ایک دفعہ پھر ہم مائنورٹیز کو سامنے لا رہے ہیں تمام سٹیز سے،
تمام سٹیز سے پاکستان سے مائنورٹیز کی شورا میں خاص طور پہ نمائندگی رکھی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے دوسرے شہروں میں یہ نمائندگی موجود بھی ہے۔ کراچی میں اس چیز کی کچھ کمی تھی، لیکن اب مرکزی دفتر میں ہم نے باقاعدہ اس چیز کا آغاز بھی کیا ہے، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی سجیشنز ہوں گی تو ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ بہرحال شورائے ہمدرد پاکستان میں اس دفعہ جو موضوع تمام دفاتر میں، تمام زونز میں ڈسکس ہوا پورے پاکستان میں، اس دفعہ کراچی میں اس کی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ محترمہ کی صاحبہ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا اس کو میں پڑھ کے سناؤں گی۔ پاکستان میں بڑھتی جرائم کی شرح، اسباب، سدباب، حکمت عملی۔ جب معاشرے میں غربت، بے روزگاری، رشوت ستانی، اقربا پروری، ناانصافی بڑھ جائے تو افراد حسد، تعصب، حرص و ہوس جیسی کمزوریوں اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ معاشرے میں نفرت، غم و غصہ اور مایوسی جنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں افراتفری، نفسا نفسی پروان چڑھتی ہے۔ اسی طرح جب سیاستدان اور حکمران اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے قانون سازی کریں اور سزا و جزا میں دوہرا معیار اپنایا جائے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہونے لگے، تو لوگوں میں احساس محرومی جنم لیتا ہے اور جرم کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں یہ تمام برائیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ جرائم کی بڑھتی وارداتیں کتنے ہی خاندانوں کو مالی نقصان اور اپنے کسی پیارے کی جان کے ضیاع کے صدمے سے دوچار کر چکی ہیں۔ دوسری طرف بچوں کی معصومیت کچل ڈالنے کے کریا سانحات، نسوانی عزت کی پامالی اور بلیک میلنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات، استحصال کی ویڈیوز بنا کر ڈارک ویب سائٹ پر لاکھوں روپے میں فروخت، جن کی ادائیگی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کے ذریعے ہوتی ہیں، تاکہ یہ کبھی کام کرنے والے گروہ قانونی گرفت میں نہ آئیں۔ یہ تمام عوامل ہمارے معاشرے کی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سوشل میڈیا کا منفی کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ خاص طور پر خواتین سے دوستی کا ناٹک رچا کر انہیں غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور بلیک میلنگ کی کتنی ہی وارداتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ ان واقعات کے باعث معاشرے میں خوف کا عنصر بڑھا ہے، جو نہ صرف نفسیاتی عوارض کو جنم دے رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ذہین، باوسیلہ، باصلاحیت افراد ترک وطن پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ قحط رجال برین ڈرین پاکستان میں ذہانت صلاحیت کے بحران کو جنم دے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جرائم کی شرح میں خوفناک اضافے کے اسباب کیا ہیں؟ کیا حکمت عملی اختیار کر کے ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے؟ اور حکومت اور متعلقہ اداروں کے ساتھ ملک کے دانش اور اہل علم اس صورتحال کے سدباب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان سوالوں پر غور اور گفتگو کی ضرورت ہے۔ آپ سب ارکان شورا سے التماس ہے کہ اجلاس میں شریک ہو کر اپنی قیمتی آراء میں ہمیں مستفید کریں۔ شکریہ۔ آپ نے سنا، پڑھا، کتنا اہم موضوع ہے۔ بات یہ ہے کہ جرائم اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ اور ایویڈنس ایکٹ ان کو دوبارہ تحریر کرنا، بڑھانا، گھٹانا ضروری ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ آج کل ایسی ڈیوائسز ایجاد ہو سکتی ہیں، ایجاد ہو گئی ہیں کہ آپ اور میں اپنے بیڈ روم میں ہوں اور کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا کوئی سزا باب ہے کیا؟
दुनिया किधर जा रही है, क्या कानून उनका साथ दे सकता है? क्राइम तो बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। एक बड़ा इंसानी मसला है। बहरहाल मैं आपको अपने बचपन का एक वाक़या बताता हूँ। ज़ाहिर है अंग्रेज़ों का ज़माना था। मैं अपनी वालदा के साथ चांदनी चौक गया हुआ था। हमारे यहाँ शेवरले कार थी। वहाँ से गैस का गुब्बारा लिया था। अब वो गैस का गुब्बारा बहुत लंबी डोर के साथ दिया जाता था ताकि बहुत दूर तक गैस का गुब्बारा उड़े और हम खींचे नीचे लाए। बहुत तो चांदनी चौक से जहाँ मस्जिद तक आए और जामा मस्जिद से उर्दू बाज़ार, वहाँ एडवर्ड पार्क था। वहाँ सिपाही खड़ा था जो ट्रैफिक का सिपाही था। वहाँ मेरा गुब्बारा जो था वो उड़ गया। वो जो सिपाही था उसने डोरी पकड़ ली और लाके मुझे मेरा गुब्बारा दे दिया। तो पहली दफ़ा मैंने सिपाही को देखा कि सिपाही क्या चीज़ होती है। हम लोग रहते थे, दिल्ली का एक मोहल्ला था कोचा चेलान, जो ओरिजिनली था कोचा चहल अमीरान। वो नाम बिगड़ के कोचा चालान हो गया था। दिल्ली के कारखानदारों से यह एक्सपेक्ट करना कि वो कोचा चहल अमीरान कहेंगे मुमकिन नहीं था। तो कोचा चहल अमीरान को कोचा चालान बना दिया। उस मोहल्ले में मेरी ज़िंदगी के तालिब इल्मी के स्कूल का ज़माना गुजरा। मुझे याद नहीं कि उस मोहल्ले में और उसके साथ मोहल्ला तरा बैरम खां, बल्ली मारान या जिन इलाक़ों में मैं घूमता था दिल्ली, पुरानी दिल्ली के, वहाँ मैंने कभी पुलिस वाले को देखा हो या ये देखा हो कि कोई किसी शख्स ने कोई क्राइम किया हो और पुलिस आई हो किसी घर में, किसी मोहल्ले में। तो या तो ये अंग्रेज़ों का ज़माना था और फिर अब ये ज़माना है जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ है, मगर अब मैं मधु करूँगा। हमारे जज साहब हैं, उनसे ज़िया परवेज़ साहब, जस्टिस ज़िया परवेज़, उनको भी तजर्बा है कुछ क्रिमिनल लॉ का। वैसे जज के भी उन्होंने कुछ केसेस किए हैं और आजकल के माशरे को भी ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं।